السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مریم نواز جو کہ جنیوا میں ہیں اور نواز شریف بھی جنیوا جا چکے ہیں۔ جنیوا بیسیکلی سوئٹزرلینڈ ہے اور وہاں پہ کوئی علاج وغیرہ تو ہوتا نہیں ہے کہ علاج کے لیے گئے ہوں، یہ کہا جائے کہ وہاں پہ علاج کے لیے گئے ہوئے نہیں، وہاں پر یہ اپنے جو پیسے ہیں وہ سیکیور کرنے گئے ہوئے ہیں۔ سوئس بینکوں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ جو بھی ترقی یافتہ ترقی پذیر ملک ہیں جس میں انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ٹائپ کے یا افریقن کچھ ملک، وہاں کے جو لٹیرے ہیں، وہاں کے جو لٹیرے حکمران ہیں، وہ اپنا پیسہ جو چھپا کے رکھتے ہیں وہ سوئس بینکوں میں چھپا کے رکھتے ہیں۔ وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن کچھ انہوں نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ آپ جو منی ہے وہ اس میں رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو زرداری خاندان کے پیسے کے حوالے سے بھی علم ہوگا۔ پھر یوسف رضا گیلانی نے ایک لیٹر لکھنا تھا سوئس حکومت کو، وہ جو پیسہ زرداری کا سوئس بینکوں میں پڑا ہے وہ ریکور کرنے کے لیے حکومت کے لیے، لیکن جو انہوں نے لیٹر نہیں لکھا اور پھر اس کی پاداش میں ان کو سزا بھی ہوئی اور اس کے بعد ان کو اپنی حکومت سے بھی اپنے وزیر اعظم تھے وہ اس ٹائم پہ ہاتھ دھونا پڑا۔ تو سوئس بینکوں کی جو کہانیاں ہیں وہ بہت مشہور ہیں۔ تو جنیوا جو گئے ہوئے ہیں وہ کوئی علاج کرانے کے لیے نہیں گئے ہوئے، وہاں پہ دو پرپز ہیں، ایک اپنے پیسوں کو سیکور کرنا۔ دونوں نسلیں گئی ہیں، نواز شریف بھی گیا ہے اور مریم نواز صاحبہ بھی گئی ہوئی ہیں۔ تو ایک نسل سے دوسری نسل کو میرے خیال میں جو پیسہ ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہوگا اور وہ یہ پیسہ آپ کا ہی لوٹا ہوا پیسہ ہے۔ دوسرا، کل آرمی چیف ایم بی ایس کو ملے، محمد بن سلمان کو ملے، اس کے بعد ٹرمپ کی اور ایم بی ایس کی فون پر بات ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب کیا بات ہوئی ہوگی وہ تو ان کو ہی پتہ ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کو جو 5-6 لوگوں نے کال کیا ویری سٹارٹ میں، اس میں رشین پریزیڈنٹ ہیں، چائنا کے صدر نے کال کیا، انڈین وزیر اعظم نے کال کیا، ہمارے والے نے تو فرینچ جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کال کیا، ہمارے والے نے تو جسٹ ٹویٹ کر دیا تھا اور ٹویٹ پر مبارکباد دی، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو جو کہا جا رہا ہے کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ بہت لمبی بات ہوئی ہے ان کی، اور پھر انڈین وزیر اعظم کے ساتھ بھی بہت لمبی بات ہوئی ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے یہ دونوں ملک اسرائیل اور جو انڈیا یہ میٹر کرتے ہیں پاکستان کے لیے بہت زیادہ، پاکستان کی اندرونی سیاست کے لیے بھی ان کے انٹرسٹ ہیں، ان کے یہ سمجھ لیں پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں جہاں امریکہ سٹیک ہولڈر ہے، یہ بھی پاکستان کی سیاست میں، پاکستانی حالات میں یہ دونوں ملک بھی سٹیک ہولڈرز ہیں۔ تو ظاہری بات ہے، اچھا اب جو نون لیگ والے ہیں یا حکومت والے ہیں انہوں نے ایک خیالی پلاؤ بنانا شروع کر دیا ٹرمپ کے آنے کے بعد، اور ٹرمپ کے آنے سے پہلے بھی جب جیت کا خدشہ تھا کہ ٹرمپ جیت جائے گا تو انہوں نے ایک خیالی پلاؤ بنانا شروع کر دیا تھا کہ ٹرمپ آئے گا، ٹرمپ ہمیں کال کرے گا، پھر ہم کہ عمران خان کو چھوڑ دو، پھر ہم عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس طرح کے خیالی پلاؤ یا ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، وہ بات جنن ہے کہ ٹرمپ کے اور عمران خان کی دوستی ہے۔ پھر زلفی بخاری کے بارے میں نے کل آپ کو بتایا کہ زلفی بخاری کیوں اتنا زیادہ میٹر کرتا ہے، کیونکہ اس کی دوستی ہے آگے ٹرمپ کے داماد کے ساتھ، اور پھر لابنگ وغیرہ بھی میں نے لاسٹ ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ زلفی بخاری نے عمران خان کی لابنگ کی امریکہ کے اندر۔ یہ باتیں ساری اپنی جگہ، لیکن انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو وہی سوٹ کرے گا جو انڈیا اور اسرائیل کو سوٹ کرے گا، جو سعودی عرب کو کسی حد تک سوٹ کرے گا۔ تو امریکن پالیسی میں بھی پاکستان میں وہی گورنمنٹ ہوگی جو ان تین ملکوں کو، خاص طور پہ انڈیا کو اور اسرائیل کو سوٹ کرے گی۔ تو ٹرمپ چاہتے ہوئے بھی ٹھیک ہے پریشر ڈالیں گے، شاید ٹویٹ بھی کر دیں، شاید کہیں بھی سے کہ عمران خان کو ریلیز کرو یا ناانصافی ختم کرو، انصاف کی طرف جاؤ، لیکن اتنا زیادہ وہ دباؤ نہیں ڈال سکتے پاکستان کے اوپر۔ اگر وہ ڈالیں تو یہ تو لیٹ جائیں گے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کائرہ صاحب نے کہا تھا نا کہ عمران خان ہی ایک ایسا بندہ ہے جس نے، پاکستانی سیاستدان ہے جس نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، ہم میں تو اتنی جرأت نہیں ہے، نہ کسی میں اتنی جرأت ہے۔ وہ تو اگر وہ ٹرمپ ایکشن لے گا یا وہ کہے گا تو یہ تو لیٹ جائیں گے، وہ تو کوئی یعنی کہ دو رائے نہیں اس بات میں۔ لیکن وہ کیوں کہے گا یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ انہوں نے پہلے خیالی پلاؤ بنانا شروع کر دی ہیں، یوٹیوبرز نے بھی، خاص طور پہ ہماری حکومت نے بہت زیادہ، یہ کہ تو کون میں بے وجہ، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ چلے گا۔ ٹھیک ہے، ٹرمپ ابھی اثر رسوخ پیدا کرنا شروع کر دیا اس نے یعنی کہ اس نے اوتھ لینے سے پہلے ہی ایک ہوا بنا دی ہے کہ میں آ گیا، ٹرمپ آ گیا، تو ایک اس طرح کی چیز وہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے وہ تب کر پائے گا جب
انٹرنیشنل ملک جو دوسرے ممالک ہیں جو بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں وہ اور ٹرمپ ایک پیج پر ہوں گے. تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ٹرمپ اور جو امریکن گورنمنٹ ہے وہ کس طرف اس کی پالیسی پاکستان کے لیے کیا ہے. بہت شکریہ.